میں کہتی ہوں کہ ایسے مرد ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دوسرے مرد بھی چھوڑ دیں جو اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں. ایک فوٹیج جو کہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے کہ کس طرح سے ایک لڑکی گھر سے نکلتی ہے, پورا کورڈ ہے, عبایا پہنا ہے, عبایا سے اوپر کیا وہ کیا اپنے اوپر کیا خود کچھ جیکٹ پہن لے یا وہ بلٹ پروف کچھ پہن لے, ایسا کیا پہن لے جس کے بعد لڑکے پرووک نہ ہو. پورا عبایا پہنا ہے اور اس کے باوجود بھی اس شخص نے جو کہ بائک پر کھڑا ہے, اسے پتا ہے کہ یہاں سے لڑکی آئے گی, وہ دور سے اس نے اسے دیکھ لیا ہے, اسے دیکھتے ہی اس نے اپنی پینٹ اتار دی ہے اور اس کے بعد گلی میں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا ننگا. اب کوئی لڑکی کیا مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ ہوتی ہے کہ باہر نکلے گی تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا؟ السلام علیکم ویورز, میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض. آج کی اس ولاگ میں پاکستان کے تمام سوسائٹی سے, پوری پاکستانی سوسائٹی سے مخاطب ہوں کہ کس قسم کے ٹرینڈز ہم پوری دنیا میں اپنے سیٹ کر رہے ہیں, اور اسپیشلی مرد. میں کہتی ہوں کہ ایسے مرد ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دوسرے مرد بھی چھوڑ دیں جو اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں. ایک فوٹیج جو کہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے کہ کس طرح سے ایک لڑکی گھر سے نکلتی ہے, پورا کورڈ ہے, عبایا پہنا ہے, عبایا سے اوپر کیا وہ کیا اپنے اوپر کیا خود کچھ جیکٹ پہن لے یا وہ بلٹ پروف کچھ پہن لے, ایسا کیا پہن لے جس کے بعد لڑکے پرووک نہ ہو. پورا عبایا پہنا ہے اور اس کے باوجود بھی اس شخص نے جو کہ بائک پر کھڑا ہے, اسے پتا ہے کہ یہاں سے لڑکی آئے گی, وہ دور سے اس نے اسے دیکھ لیا ہے, اسے دیکھتے ہی اس نے اپنی پینٹ اتار دی ہے اور اس کے بعد گلی میں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا ننگا. اب کوئی لڑکی کیا مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ ہوتی ہے کہ باہر نکلے گی تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا؟ اس نے پھر بھی بہادری کا سامنا کیا ہے کہ کس طرح اس نے اس کو دھکا دیا ہے, اس کو تھپڑ مارے ہیں, اپنی جان بچائی ہے. ایسے شخص کو کیوں, کیا آپ کے ارد گرد جو آپ کے یہ فوٹیج جس میں وہ دیکھ رہے ہیں اس لڑکے کو, کیا آپ کوئی جو اس لڑکے کو جانتا ہوگا, کیا وہ اسے تصویر میں دیکھ کے پہچان نہیں سکتا یہ میرا دوست ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا دور کا کزن ہے, یہ میرے چچا کا رشتہ دار ہے؟ میں کہتی ہوں ایسے شخص سے وہ تمام لوگ اگر بوائک آؤٹ نہیں کرتے, اس کو پکڑ کے اصل کلپریٹ کو سامنے نہیں لے کر آتے. ابھی تو وہ پولیس اپنے طور پر پہچان کر رہی ہے نا کہ یہ شخص کون ہے, کیونکہ اس نے ماسک بھی لگایا ہے, بائک پہ کوئی نمبر بھی نہیں لگا ہوا, لیکن آپ حلیے سے پہچان تو سکتے ہیں نا کہ یہ کون ہے, ہمارے دور کے رشتہ دار کا بیٹا ہے, ہماری پھپھو کا بیٹا ہے, ماں باپ کو پتا ہوگا یہ کون ہے. تو پھر یہ لوگ بھی اس میں ملوث ہیں, اس گناہ میں آپ لوگ بھی ملوث ہیں کہ آپ لوگ اس کو ذہنی طور پر نا, یہ ذہنی بیمار لوگ ہیں, ان کو بہت حد تک ضرورت ہے کہ ان کی فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے ان کو ذہنی طور پر ٹریٹ کیا جائے تاکہ ان کے اندر یہ گندگی ختم ہو. کس طریقے سے یہ اٹیک کر رہے ہیں, اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی, اور پھر اس کے بعد وہ اپنی شارٹس پہنتا ہے, بائک پہ ایسے 2 چکر مارتا ہے, اس کے بعد نکل جاتا ہے. مطلب اس کو جب اپنے گھر جا کے اپنی ماں کو دیکھتا ہوگا, اپنی بہن کو دیکھتا ہوگا, یا جس کی بھی وہ گھر میں عزت کرتا ہے اس کو دیکھتا ہوگا, جس بھی عورت کی, اسے شرم نہیں آتی ہوگی کہ میں یہی عورتیں اگر باہر نکلیں اور کوئی میری بہنوں کے ساتھ اس طرح کوئی حرکت کر دے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کا ہمارا سوسائٹی کے اندر بیہیویئر ہے کہ آپ اس کے ہولیے سے لگ رہا ہے کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا کسی اچھی فیملی کا ہوگا. یہ نہیں کہ کوئی ان پڑھ جاہل اور بٹن کالر کے کھلے ہیں, 4 دنوں سے نہایا نہیں ہے, گندا قسم کے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ. اب یہاں پہ وہ بیچاری فرانس سے جو لیڈی آئی تھی, جب سانحہ ہوا تھا موٹر وے پر, وہاں پر اس کو بچوں کے سامنے اس عورت پر اس سے ساتھ ریپ کیا گیا تھا, اور اس کے بعد آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ وہ رات کو نکلی کیوں, اسے نہیں نکلنا چاہیے تھا رات کو. مطلب اس قسم کی بھونڈے قسم کی بتا رہے ہیں. پھر ایک چھری مار جو کراچی کے اندر ہی بڑا وائرل تھا, وہ گروپ جو کہ لڑکیوں کے ساتھ تقریباً 10 سے 12 لڑکیوں کے ساتھ اس نے ریپ کیا تھا, اور اس کے بعد پولیس اسے آج تک نہیں پکڑ سکی. وہ تو میڈیا نے جب اسے اتنا ہائی لائٹ کیا تو وہ خود ہی کہیں چھپ گیا, وہ آج تک نہیں پکڑ سکی اس شخص کو. اس کے بعد اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں نا, گونگی لڑکیاں, زینب کا کیس آپ کے سامنے ہے, جو گونگی بہری لڑکیاں ہوتی ہیں جو کسی کو بتا نہیں سکتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ تو ایسے ذہنی بیمار لوگوں کا مین جیسے فیوریٹ ٹارگٹ نہیں ہوتا کہ اس نے کون سا بتا دینا ہے. اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں. تو یار بلکہ یہ تو بڑے اور بات ہے, آپ کبھی کالجز جو لڑکیوں کے کالجز ہوتے ہیں نا, وہاں پر جا کر دیکھیں کس قسم کی حرکتیں یہ مرد سرے عام ان دن کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی کسی کو سزائیں نہیں مل رہی. بہن بیٹی ہر کسی کے گھر میں ہے, ججز کے گھر میں بھی ہے, سیاستدانوں کے گھر میں بھی ہے, پولیس کے گھر میں بھی ہے, اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے گھر میں بھی ہے, جو وکٹم ہیں ان کے گھر بھی مرد ہیں. مطلب یہ کلیکٹیو ہے نا یہ سوسائٹی, پھر بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتا, پھر بھی کوئی انہیں پکڑتا نہیں ہے, پھر بھی کوئی سوسائٹی پکڑ کے اسے کوئی عبرت کا نشان نہیں بناتی کہ لوگ پکڑے. میں تو یہ ویڈیو دیکھ کے میرا خون کھولنے لگ گیا تھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں یہ مرد. مطلب پورے دن کی روشنی میں آپ ریزیڈینشیل ایریا میں یہ حرکت کر رہے ہو,
کہ آپ کو نہیں پتا کہ اوپر کیمراز لگے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, گھر سے کوئی مرد باہر نکل آیا آپ کو پکڑ کے مار پیٹ سکتے ہیں, کوئی ڈر نہیں ہے اسے, وہ ایسے کھلم کھلا اس نے اپنی نکل اتاری اور اس لڑکی کے پیچھے کس قسم کی فرسٹریشن ہے, کس قسم کی یہ فرسٹریشن ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی, اور اس کے بعد آپ دن کی روشنی میں ایسے اس لڑکی پہ اٹیک کر رہے ہیں, اور کوئی آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا کہ کوئی ہمیں پکڑ لے گا, یا اگر ہمارے باپ کو, ہماری ماں کو یہ حرکت ہماری پتہ چل گئی تو ہم تو پوری زندگی کے لیے ان سے نظریں نہیں ملا سکیں گے, کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر تو بڑا بعد میں آتا ہے نا, اللہ سے ڈرتا ہی کون ہے, اب اللہ کون سا ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہمیں ڈر لگے, اسلام پہ ہم کون سا چل رہے ہیں جو ہمیں ڈر لگے, لیکن ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں, ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. یہ فوٹیج نے تو ہمارے آئینہ دکھایا ہے, یہ فوٹیج جو CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے اس نے دکھایا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر, اس جیسے گھناؤنے لوگوں کے اندر یہاں پر ہم سانس لے رہے ہیں. اور عورت مارچ والیاں, اب میں تو ان کے بڑے خلاف تھی, مجھے تو اب وہ سچ لگ رہی ہیں کہ وہ صحیح کرتی ہیں, باہر نکلتی ہیں, اس طرح سے پروٹیسٹ کرتی ہیں جو کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے. مطلب اب وہ بھی خاموش ہیں, وہ کہاں ہیں, وہ صرف ان کو ایک وہ 7 مارچ 8 مارچ کا یاد ہے کہ تب بھی انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے اور انہوں نے اپنے وہ بلیک کارڈز اٹھانے ہیں. اب کیوں نہیں ساری باہر نکلنی, یہ جو شخص ہے اس کے گھر کے آگے جا کے پروٹیسٹ کریں, جس گلی میں یہ سب ہوا ہے اس گلی میں جا کے پروٹیسٹ کریں کہ ہمیں فوٹیجز دیں, ہم نے اس لڑکے کی پہچان کرنی ہے کہ وہ کون ہے شخص, تاکہ پتہ چلے. اب کہاں ہے وہ, اب سب سوئے ہوئے ہیں, بس مذمتیں چل رہی ہیں, اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور مارچ میں جا کے نکل آئیں گے یہ سب بھی, جی عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. وہ لڑکی کتنے دن تک اب سوئے گی نہیں, مینٹلی طور پر کتنا ڈپریشن میں رہے گی وہ جس کے ساتھ یہ گندی حرکت ہوئی ہے. مطلب بطور سوسائٹی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا گندے کام کر رہے ہیں, کس قسم کے گندے لوگوں میں یہ ملوث ہیں, اور کس قسم کے پورن سائٹس نے نا سب کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. حکومت کو صحیح معنوں میں اس پر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے.